لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. احتجاج حضرت علی علیہ السلام کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. گزشتہ تقریر میں ہم نے خطبہ شکشکیہ پیش کیا جو کہ کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. چونکہ خطبہ شکشکیہ میں اور نہج البلاغہ کے اندر دیگر مقامات پر حضرت علی علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے متعلق اپنے احتجاج اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اہل سنت والجماعت حضرات نے اس کتاب کے اندر جو حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اور خطوط اور رشد و ہدایت کے متعلق جو چھوٹے چھوٹے جملے موجود ہیں ان کے بارے میں یہ شک اور شبہ وارد کیا اور یہ کہا کہ یہ کلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس کے جمع کرنے والے مؤلف نے اپنی طرف سے انہیں لکھ کر حضرت علیہ السلام سے منسوب کیا ہے. لہٰذا اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ کتاب نہج البلاغہ کے اندر جتنے خطبات ہیں، جتنے خطوط ہیں اور جتنے اقوال ہیں وہ تمام کے تمام حضرت علی علیہ السلام ہی کے ہیں، باقاعدہ مخصوص کتابیں لکھی گئی، مخصوص رسالے لکھے گئے ہیں. اور خود نہج البلاغہ کا وہ ترجمہ کہ جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے اور حیدری کتب خانے سے وہ چھپا ہے بمبئی سے، تو اس کے مقدمے میں سید العلماء علامہ علی نقی نقوی صاحب نے بےحد جامع برہان اور قاطع دلائل سے اور علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ نہج البلاغہ کہ جس میں خطبہ شکشکیہ بھی شامل ہے حضرت علی علیہ السلام کا کلام ہے، اور یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے کہ جو مشہور کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات وارد کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں. لہٰذا جن حضرات کو تفصیل ان حقائق کی اور ان ثبوتوں کی حاصل کرنا ہو وہ اس مقدمے کا ضرور مطالعہ کریں اور ان مخصوص کتابوں اور رسالوں کا مطالعہ کریں کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کا کلام ہونا ثابت کیا گیا ہے نہج البلاغہ کو. اور چونکہ یہ ہمارے موضوع سے الگ ہو جانے والی بات ہوگی اگر ہم اس تفصیل میں جائیں، اور اس کے علاوہ اگر احتجاج حضرت علی علیہ السلام کا جو موضوع ہے اسے ثابت کرنے کے لیے اگر ہم نے صرف ایک خطبہ شکشکیہ ہی پیش کیا ہوتا تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی کہ اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کیا جائے. لیکن جیسا کہ ہم نے گزشتہ والی تقریر میں بہت ساری اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں کے حوالے دیے اور عبارتیں پیش کی کہ جن میں حضرت علیہ السلام کا احتجاج کرنا اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے ناراض ہونا اور اپنی حقیقت کا اظہار کرنا درج ہے، اسے بھی ہم نے پیش کیا. لہٰذا حضرت علیہ السلام کا خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے راضی نہ ہونا، مطمئن نہ ہونا، خوش نہ ہونا، ہم نے بہت ساری عبارتوں سے اور بہت ساری اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں کے حوالوں سے اس حقیقت کو ثابت کیا ہے.
اور اس ضمن میں ہم نے خطبہ شکشکیہ بھی پیش کیا ہے، جو کہ ہماری اصل اور بنیاد نہیں ہے دلیل اور استدلال کی. لہذا اس وجہ سے بھی ہم یہ جو موضوع ہے یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ جس میں وارد ہونا نہیں چاہتے کہ جس میں یہ ثابت کیا جائے کہ نہج البلاغہ جو حضرت علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے. لہذا اسے ہم سامعین کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ جنہیں تفصیل چاہیے وہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس مقدمے کو پڑھ لیں کہ جو نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ جو حیدری کتب خانہ بمبئی سے شائع ہوا ہے اس میں موجود ہے، اور اس میں علامہ علی نقی نقوی صاحب نے بہت ہی بہترین طریقے سے اور بہت سارے معتبر اور مستند اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں کے حوالوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے اس کے اندر جو تمام چیزیں موجود ہیں وہ حضرت علیہ السلام کا کلام ہے، اور اسی میں خطبہ شکشکیہ جو کہ ان خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وہ بھی حضرت علیہ السلام ہی کا کلام ہے. اور سامعین معاف کیجیے گا، گزشتہ تقریر میں جب ہم اس مقام پر پہنچے تھے تو کسی وجہ سے اچانک تقریر ختم کر دینی پڑی اور سلسلہ بیان منقطع ہو گیا بغیر رسمی انداز کے، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. بہرحال ہماری گفتگو اسی مقام تک پہنچی تھی اور یہ موضوع بھی اپنے تقریباً اختتامی مرحلے ہی میں تھا، مگر بدقسمتی سے کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تقریر اچانک ختم کرنی پڑی. تو سامعین کرام، ہم نے دیکھا کہ یہ عبارتیں جو ہم نے پیش کیں خصوصاً یہ خطبہ شکشکیہ، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ چوتھی خلافت کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے بہت پس و پیش کے بعد خلافت کو قبول کیا، اور جب امت نے بہت اصرار کیا تب آپ نے قبول کیا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ میں تم سب کے ساتھ یکساں سلوک کروں گا اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دوں گا. تو اس سے 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ سے پہلے کے خلفاء کی جو حکومت تھی اس میں لوگوں کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جاتا تھا، مساوات باقی نہیں رہی تھی. جو لوگ خلیفہ کے منہ چڑھے ہوئے اور صاحب رسوخ تھے ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جاتا تھا. جبھی تو حضرت علیہ السلام کو یہ شرط لینے کی ضرورت محسوس ہوئی. لہٰذا آپ نے اپنی خلافت کے موقع پر یہ جو شرط پیش کی تھی، یہ حقیقت بہت سے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جن میں سے چند کے حوالے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چنانچہ ابن اسیر جزری نے اپنی کتاب تاریخ کامل میں 3rd والیوم پہ پیج نمبر 75 پر، اور حسین دیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ خمیس کے 2nd والیوم کے پیج نمبر 308 پر، اور تاریخ طبری کے 5th والیوم کے پیج نمبر 152 پر، اور ابن حجر مکی کی جو مشہور کتاب ہے سوائق معرکہ اس کے 7th چیپٹر کے پیج نمبر 67 پر یہ حقیقت موجود ہے کہ حضرت علیہ السلام نے جب امت نے بہت اصرار کیا تو اس شرط پر بیعت لی کہ دیکھو میں سب کے ساتھ عدل و انصاف کروں گا، کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دوں گا، اور وہ ماحول اور وہ حالات کہ جو اس سے پہلے تھے وہ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، اور میں انتہائی عدل اور مساوات اور انصاف سے کام لوں گا. جو کہ اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس قسم کا عدل و مساوات اور اس قسم کا انصاف نہیں کیا جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت علیہ السلام نے یہ شرط پیش کی تھی. لہذا سامعین کرام، یہ تمام گفتگو سے اور ان تمام استدلالات سے یہ بہت اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت حضرات کا یہ ماننا کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے سے پہلے خلفاء کو برحق اور جائز خلیفہ رسول سمجھتے تھے اور ان کی خلافت سے راضی تھے، غلط ہے. حضرت علی علیہ السلام نے صرف اسلام کی بقا کی خاطر صبر کیا اور ہر ممکن موقع پر اپنے حق کا اظہار کیا اور غاصبین خلافت کے خلاف احتجاج کیا. لہذا سامعین، یہاں پر آ کر ہمارا جو احتجاج حضرت علی علیہ السلام والا موضوع ہے
وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب انشاءاللہ ایک نئے ذیلی موضوع کے تحت سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا، اور وہ ہے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے نقصانات۔ چنانچہ اس ذیلی موضوع کے تحت ہم دیکھیں گے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کارروائی کی گئی اور اس کے نتیجے میں جو سلسلہ خلافت شروع ہوا، اس کے کیا مضر نتائج اور عواقب تھے، اور حکام سقیفہ نے کس طرح اسلام کی ترمیم کی اور کس طرح اسلام کو تغیر و تبدل سے وابستہ کیا، اور کس طرح اسلام کو اصلی اور حقیقی اسلام کو بدل دیا، اور اس ترمیم شدہ اسلام کی پریشان حالی کہاں تک پہنچی، اور آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں وہ سب کس طرح وقوع پذیر ہوئے۔ لہذا سامعین کرام، ہمارا دعویٰ ہے کہ اصل دین الہیہ اور حقیقی اور اصلی اسلام کا بالکل مسخ ہو جانا اور اصلی اور حقیقی اسلام کا بدل دیا جانا اور اس کے اصلی اور حقیقی شکل میں اس کا باقی نہ رہنا کارروائی سقیفہ بنی ساعدہ کا براہ راست نتیجہ تھا، اور یہی سبب ہے مسلمانوں کی موجودہ ذلت اور نکبت اور پراگندگی کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دیکھو، میری اطرت کو نہ چھوڑنا اور نہ ان پر سبقت کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ مگر سقیفہ بنی ساعدہ میں امت نے فرمان رسول کی مخالفت کی، لہٰذا اس کا جو نتیجہ ہونا تھا سو ہوا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی۔ کارکنان سقیفہ بنی ساعدہ نے اپنی حکومت کے استقلال اور استحکام کی خاطر بہت سی ترکیبوں اور تجویزوں سے کام لیا، جن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور ان 23 تدبیروں کو ہم بیان کر چکے ہیں، جن میں سے تقریباً بہت ساری تدبیریں ہم نے بیان کی۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ان ترکیبوں اور تجویزوں نے مذہب کے جو دو اہم ارکان تھے، اعتقاد اور عمل، ان پر اپنا اثر ڈالا اور اسلام کو متغیر کر دیا۔ سامعین، کارکنان سقیفہ بنی ساعدہ نے اپنے فعل کو لوگوں کے سامنے حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے دو جھوٹے اصول قائم کیے اور دو غلط عقیدے لوگوں کے درمیان میں مشہور کیے، کہ جن میں سے ایک یہ تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، جو کہ عقیدہ عدم استخلاف کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ مشہور کیا لوگوں کے درمیان میں کہ اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم امور دین کے متعلق نہ تھا، امور حکومت کے متعلق تھا۔ حکومت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائرۂ نبوت میں شامل نہیں تھی، لہٰذا اس حکم کی اطاعت نہ کرنے سے ہم دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ اور یہ جو دوسرا غلط عقیدہ تھا، یہ عقیدہ تجزیہ نبوت کے نام سے مشہور ہوا، کہ جسے
ہم ان دونوں عقیدوں کے متعلق گزشتہ تقریروں میں گفتگو کر چکے ہیں، جس میں سے پہلا جو عقیدہ ہے عقیدہ عدم استخلاف، اس کے متعلق ہم نے اس خلافت کے موضوع پر جب تقریریں شروع کی تو اس کی انتہائی ابتدا میں خلاف عقل عقیدہ وغیرہ وغیرہ کے عنوان سے اس عقیدہ عدم استخلاف، یعنی یہ ماننا کہ حضرت نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا، اس کے بارے میں ہم انتہائی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور عقلی و نقلی دلائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب رہا دوسرا عقیدہ کہ جو کہ عقیدہ تجزیہ نبوت ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم مختصراً کچھ بیان کر چکے ہیں، لیکن اب یہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی اس موضوع کے تحت کہ جسے ابھی ہم نے شروع کیا ہے۔ مگر ہماری سامعین سے درخواست ہے کہ وہ تقریر کے جس میں تجزیہ نبوت کے عنوان سے ہم نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے اسے دوبارہ سن لیں، تاکہ آئندہ جو مطالب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں اور جو حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں ان سے ایک تسلسل قائم ہو جائے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔